السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشمس مکی صورت ہے، پارہ نمبر 30، 15 آیات ہیں اس کی اور ایک رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یعنی ضحیٰ کے معنی چاشت کا وقت بھی ہے جب سورج خاصا بلند ہو جاتا ہے، اور اس وقت کی دھوپ بھی جبکہ روشنی کے علاوہ سورج کی گرمی بھی اہل زمین کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے۔ طلا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے آنا اور بار بار آتے رہنا، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کے پیچھے چاند نکلتا ہے، اور مہینے کے اکثر ایام ایسے ہوتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد چاند نکل آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو ظاہر کرے، یعنی دن کے وقت سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور تمام اشیاء نمایاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دراصل زمین والوں کے لیے جو رزق کی فراہمی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پانی کے ساتھ بلکہ سورج کے ساتھ بھی رکھی، کہ یہ خاص مقام پر ہے، زمین سے ہمیں حرارت پہنچاتا ہے اور ہماری فصلوں کو پکنے میں مدد دیتا ہے، اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے، ہمارے دن اور رات کا چکر اس کے ساتھ چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو سورج کا نشان تک باقی نہیں پھر رہتا۔ تو فرمایا والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا اس کو بنایا اور شان و عظمت والا بنایا، یعنی اب اس کی قسم کیوں کھائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کی طرف دیکھو۔ پھر اس کے بعد فرمایا والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے بچھایا اس کو، یعنی اس ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا، اس طرح سے پھیلا دیا کہ یہ مخلوق کی بود و باش کے قابل بن گئی، انہیں کھانے کو رزق بھی فراہم ہوتا رہتا ہے اس میں اور رہائش بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام طرح کی قسمیں کھا کے فرمایا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی، یہ بھی بلکہ قسم ہے نفس انسانی کی اور جس نے اسے درست کیا، یعنی ہموار کر دیا۔ اور یہاں پر دراصل نفس کو پیدا کرنے کے بعد اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو درست کیا کیا کہ اس میں ظاہری اور باطنی قوتیں رکھ دیں، اور کیونکہ ان قوتوں کے استعمال میں لا کر وہ کام سر انجام دے سکتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر سواہا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر فطرت پر ہوتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار پیدا ہوتا ہے، تو اسی لیے انہوں نے کفارہ مسیح کا عقیدہ اختراع کیا تھا نا، اور پھر وہ شروع میں انسان کو وہ بیپٹائز بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو، تو نعوذ باللہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان شرپسند نہیں ہے جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا خیال ہے، بلکہ انسان کی فطرت میں راستی اور سچائی ودیت کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا وہ بعد میں سیکھتا ہے، سچائی پہلے اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے مل جل کر رہنا چاہتا ہے، دوسروں کی بدخواہی اور ایذا پہنچانا وہ بعد میں سیکھتا ہے، تو اس کی فطرت میں توحید ہے، شرک وہ بعد میں لوگوں کے ساتھ رہ کے سیکھتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کیا اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری کو، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے وسوسہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے عام انسان کو، اور وہی جو ہوتی ہے وہ پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے یہ ملا اعلیٰ کی جانب سے بغیر کسی واسطے کے دلوں میں ڈالی گئی یہ بات، یعنی اسے سمجھ اور بصیرت عطا فرمائی گئی، اسے توفیق دی گئی، تو اب الہام کا اطلاق صرف ذوی العقول پر ہوتا ہے جبکہ وہی عام ہے، تو یہ جو الہام ہے یہ ہر ایک کو دیا گیا ہے۔ کیا الہام؟ کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں، بدی یا اچھائی کا الہام جو ہے وہ ہر ایک کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا اور اس کے بعد اچھائی اور برائی کی تمیز اس کے اندر رکھ دی، جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور نفس کی بھی مختلف اقسام ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک لفظ امارہ ہے جو کہ برائی پر اکساتا ہے، جس کا ذکر سورہ یوسف میں گزرا،
ٹھیک ہے، تو وہ برائی پر اکساتا ہے، ہمیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برائی کے لیے کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک لفظ لوامہ ہے جو ملامت کرنے والا لفظ ہے، جو کہ انسان کو ملامت کرتا ہے کہ وہ برائی کا کام نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات آتی ہے نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو جو معروف ہے نا وہ جانی پہچانی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے نفس کے اندر، اس کے ضمیر کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ معروف چیز کیا ہے اور منکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اس کو وحی سے بھی اس کا علم حاصل کرتے ہیں کہ خاص طور پر وحی کے نصوص اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ تمام انسان فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں، تو ایک جو خاص معروف ہے، جو عام معنوں میں معروف ہے، وہ سبھی کے علم میں ہوتا ہے، اور جو منکر ہے وہ بھی سبھی کو پتہ ہے۔ تو انسان اپنے اختیار سے پھر ان دونوں میں سے کسی چیز کو چن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اس کی بدی اور پرہیزگاری الہام کر دی گئی۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاک کیا اپنے نفس کو۔ اب اس کو یعنی انسان کو بدی اور اچھائی جو ہے اس کی سمجھ تو دے دی گئی، تمیز قرار دی گئی، اور ساتھ ہی اس کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں نا کہ جن اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ زندگی میں اپنی مرضی سے ایمان لائیں اور صحیح راہ کا انتخاب کریں۔ اب کچھ تو ایسے ہیں جو کہ صحیح راہ کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا قد افلح، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، ٹھیک ہے، اس کا تزکیہ کر لیا، اس کو صحیح راہ پر لگا دیا، ٹھیک۔ تو نفس کو پاک کرنا کیا ہے کہ انسان اللہ کی معرفت پا جائے، اس کو پہچانے، اور اچھائی اور برائی کی پہچان جب دے دی گئی تو اس میں سے اچھائی کا انتخاب کر لے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ اس کے برعکس وقد خواب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، یعنی جس نے نفس کو ہی دبا دیا، گندا کر دیا، اس کو خاک میں ملا دیا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو بدی اور اچھائی کی تمیز دے دی گئی ہے، تو یعنی کہ کچھ تو وہ ہیں نا جو اس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کو پاک کر لیتے ہیں۔ تزکیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو بری خواہشات سے، شہوت نفس سے، غضب سے، تکبر سے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے، یعنی جو بھی بری ایسی چیزیں ہیں، اور اسی طرح سے مختلف رویے ہیں، مختلف جذبات و خیالات ہیں جو برے ہیں۔ سب سے بڑھ کر تو انسان کے دل کے اندر شکوک و شبہات ہیں، اور پھر شہوات ہیں۔ ان سے انسان اپنے آپ کو بچا لے اور ایک راہ راست پر قائم ہو جائے تاکہ بیرونی رکاوٹوں کا مقابلہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ عجب ہے، ریاکاری، سوء ظن ہے، جلن، کھڑن، حسد، نفرت، منفی خیالات، دوسروں کو معاف نہ کرنا، ہر بات پر بری طرح رد عمل کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو ایک انسان جن پر قابو پاتا ہے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ چغلی اور یہی وہ چیزیں جو اندر کی ہوتی ہیں نا، ہمارے دل کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ زبان پر پھر باہر آتی ہیں اور لوگوں کو نظر آتی ہیں، اور اسی سے بڑی بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جیسے اگر دل کے اندر سوء ظن ہے، جلن کڑن ہے، تو پھر زبان پر جھوٹ، چغلی اور غیبت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دراصل انسان اپنے نفس کو جب پاک کر لیتا ہے تو تمام طرح کی خباثتوں پر قابو پا لیتا ہے، اور اپنے دل کو اچھے خیالات سے، مثبت رد عمل سے مزین کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تزکیہ نفس کے دو بنیادی مراحل ہیں، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تخلیہ ہے اور ایک تحلیہ ہے۔ تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خالی کر لینا اپنے نفس کو، یعنی بری چیزوں سے پاک کر دینا، اور اس کے بعد تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے زیور پہنانا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز کو اچھی طرح سے صاف کر کے اس کے بعد اس کو زیور پہنانا، مطلب یہ کہ اس کو اچھائی پر نشوونما دینا، اس کو اچھی غذا دینا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ہم خود جب تیار ہوتے ہیں یا ہم جب اپنا چہرہ ہی میک اپ کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے اس کی اچھی طرح صفائی کرتے ہیں، اس کی کلینزنگ کرتے ہیں، پھر جب ہم اس پر میک اپ کرتے ہیں تو میک اپ اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح دلہن کو پہلے اس کو اچھی طرح یعنی نہلایا دھلایا جائے، وہ صاف ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو پھر زیور پہنایا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح تزکیہ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے اپنے دل کو منفی ردی خیالات سے پاک کرنا ہے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اور اس کے بعد اس پر اچھائی کا، اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا
اس پر زیور چڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری چیزیں پھر آگے سے آگے چلتی ہیں۔ جب ایک انسان اچھا اخلاق، اچھا کردار شو کرتا ہے تو اس کے آس پاس کا ماحول بھی منور ہو جاتا ہے اور وہ اس میں اور ایکسل کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر شروع میں قسمیں کھا کے یہ اس بات پر قسمیں کھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو اس کی مثال اب تاریخ کی مثالوں سے دی جا رہی ہے، عبرت دلائی جا رہی ہے کہ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا اور اس کو مٹی میں دبا دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ اس میں ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی کہا نا کہ جب کوئی شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو وہ اس کے ارد گرد بھی ایک ایسا پر نور ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اسی میں ترقی کرتا ہے، اسی میں آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو اچھائی پر قائم نہیں کرتا اور برائی پر قائم کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر بات پر بری طرح سے رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یہی چیز اس کے باہر بھی پھیلتی ہے اور پھر وہ اس چیز کو چھپانے کے لیے، اپنے اندر کی خباثتوں کو چھپانے کے لیے، یا یہ کہ دوسروں پر اپنی بلا وجہ کا ایک رعب جھاڑنے کے لیے، وہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، سرکشی پر ابھر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کے اندر طغی کی صورت میں باہر آتی ہے، یعنی کہ سرکشی کی صورت میں دوسروں کے ساتھ سرکشی کرنا، ان کو ان کا حق نہ دینا، ان پر چڑھائی کرنا جیسے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ کذبت ثمود بطغواہا، تاریخ میں مثالیں دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمہارے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھی اور اس کے علاوہ رسول بھیجے، لیکن عموماً اقوام نے کیا کیا، اکثریت نے اور خاص طور پر ایلیٹ کلاس نے، جو آسائشوں میں نعمتوں میں پلے بڑھے لوگ تھے اور یعنی دوسروں پر ظلم کرنے والے متکبرین، انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، ٹھیک ہے، اپنی سرکشی کے ساتھ۔ کذبت سمود کی قوم نے اپنی سرکشی کے ساتھ جھٹلایا۔ ان کی طرف کون بھیجے گئے تھے؟ صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اذم باسا اشقاہا، جب اٹھا اس کا سب سے بڑا بدبخت۔ اب جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ جو شخص اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ جب اس کی ذات میں، اس کے کردار میں اتنی برائیاں ہوتی ہیں کہ یا تو وہ ان کو چھپانے کے لیے یا دوسروں پر اپنی بلا وجہ کی دھونس بٹھانے کے لیے وہ پھر سرکشی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے تو پھر وہ جھکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ بھی وہ لوگوں کو بھی تنگ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمود کو دیکھو کہ اس میں ان کا سب سے بڑا سرکش اٹھا، سب سے بڑا بدبخت، اور یہ کون تھا؟ اس کے لیے درج الحدیث ملاحظہ فرمایا۔ عبداللہ بن زمعہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اس اونٹنی کو زخمی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا وہ ایک جری، شریر، مضبوط شخص قدار بن سالف تھا جو اپنی قوم میں ابو زمعہ کی طرح تھا۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ تو یہ اٹھا اور اس نے کیا کیا، حالانکہ رسول نے اس کو فرمایا، فقال لہم، تو کہا ان کے لیے رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کا پانی پلانا ہے۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو کہا کہ خبردار رہو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پلانا، یعنی اس کو ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور دوسرے دن قوم کے پانی پینے کی باری تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پیچھے واقعہ یاد ہوگا کہ یہ وہ اونٹنی تھی جو کہ بطور معجزہ صالح علیہ السلام سے مانگی گئی تھی۔ یہ ان کا منہ مانگا معجزہ تھا۔ ایک قداور عظیم الجثہ اونٹنی ایک پہاڑ کے اندر سے برآمد ہوئی تھی اور یہ اکیلی اونٹنی ہی ان لوگوں کے سارے جانوروں اور لوگوں جتنا پانی پی جاتی تھی۔ تو پانی کی وہاں پہ قلت بھی تھی، تو صالح علیہ السلام نے ان کی باری مقرر کر دی تھی اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی تھی کہ اس کے پانی پینے اور باری کے معاملے میں کسی طرح کی گڑبڑ نہ کرنا، کہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور سقیاہا، اور اس کا پانی پلانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دن کا باری اس کے لیے مقرر رہنے دو ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَعَقَرُوهَا، تو پھر کاٹ ڈالا اس کو، اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ کہا جاتا ہے آج بھی واللہ عالم سچ ہے کہ نہیں کہ ان علاقوں سے ایک بہت بڑی عظیم الجثہ پاؤں ملا ہے کٹا ہوا، جو کہ یعنی یعنی اس طرح کا اونٹ یہاں پہ نہیں ہوتا نا، یعنی اتنا بڑا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی تو زمین پر چھوڑی ہیں نا، ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے کیا کیا، اس کو نہیں مانا، اس کو جھٹلا دیا، صالح علیہ السلام کی بات کو چندہ اہمیت نہ دی، اس تنبیہ کو جھوٹ ہی سمجھا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں فدم۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ کونچیں کاٹنے والا ایک ہی شخص تھا، جو اوپر فرمایا نا اذن باسا اشقاہا، لیکن سب کی طرف کیوں اشارہ کیا گیا کہ سب اس کام میں ملے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ساری قوم کے لوگوں سے خفیہ مشورے کر کے ان کو ہم نوا بنایا گیا تھا۔ اور تو پھر اسی طرح سے عذاب بھی جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فدمدم علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت ڈالی ان پر دمدمہ دم اللہ اکبر، یعنی کہ بہت بڑی ہلاکت ہے، لفظ کی شدت سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، اور ان پر ڈالی یعنی ان سب پر ڈالی گئی۔ اب یہ نہیں ہوا کہ صرف قدار پر یہ ہلاکت آتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اس پلان میں شریک تھے۔ ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، پھر برابر کر دیا ان کو۔ اللہ اکبر، ایسی ہلاکت آئی کہ ان کو زمین پر برابر کر دیا گیا۔ تو دمدم دراصل ایسا سخت عذاب ہے جو کسی پر بار بار آتا رہے یہاں تک کہ ان کو تباہ کر ڈالے۔ اللہ اکبر۔ تو معجزہ مانگنے کے باوجود، اس کو سامنے دیکھ لینے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی ہلاکت ڈالی اور ان کو زمین کے ساتھ جیسے ہموار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب اونٹنی کے کونچے کاٹنے میں پلان میں شریک تھے صرف، تو اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں انسان تعاون کرے اور برائی کے کاموں کو نہ تو خود کرے اور نہ ہی اس میں تعاون کرے۔ پھر فرمایا ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب کسی دوسری مملکت کو حاصل کرنے کے لیے حملہ کرتے ہیں اور یا ان سے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو جنگ تو شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس کے انجام سے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں، وہ اپنی کارروائی کے نتائج اور اس کے عواقب پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، کہ ایسا نہ ہو دشمن ہم پر پل پڑے، یا یہ کہ ہماری اپنی ہی رعایا ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہو، یعنی مخالف پر حملہ کرنا اس کے رد عمل کے طور پر ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہم جب کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں یا اس کو اس کے برائی کا بدلہ دیتے ہیں، چلیں برا نہ بھی کریں تو کسی کی برائی کا بدلہ دیتے ہیں، تو ہمیں ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی برا کرنے والا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے انتقام کا نشانہ بنا لے۔ اسی ڈر کی وجہ سے تو بہت سارے لوگ حق پر ہوتے ہوئے بھی پھر دبک جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو آیت آ رہی ہے نا ولا یخاف عقباہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو انہیں کسی کا کوئی خوف نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ اللہ ہی کے تو قابو میں ہے، اس کی ہی تو قدرت میں سب لوگ ہیں، کوئی اس کے خلاف برا نہیں کر سکتا۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها